ایکسپوز ہونا. تاہا ہم نے کل بھی اپنے شو میں یہ بات کی تھی کہ پشاور زلمی seem to be over relying on that top order. ظاہر ہے اگر آپ کے پاس سائم ایوب ہیں, بابر اعظم ہے, تو آپ کیوں نہیں کریں گے ان کے اراؤنڈ ریلائی. بٹ اگین سہیل, آج پھر وہی ہوا کہ جب ٹاپ آرڈر نہیں چل رہا, جب آپ کا پاور پلے یوز نہیں ہو رہا, تو پھر پوری بیٹنگ ایکسپوز ہوئی ہے. 43 for 3 ان کا پاور پلے کا اسکور تھا کمپیئر ٹو اسلام آباد کا پاور پلے کا اسکور وچ واز 73 جسٹ فار 1 وکٹ. آئی تھنک اسلام آباد کی جو بیٹنگ ہے وہ ان کی بولنگ اس کو پوری طرح کمپلیمنٹ کر رہی ہے, اور اس کا خمیازہ جو ہے وہ پشاور نے. ایک چیز نا اس میں دونوں ٹیموں میں آپ کو اٹ شوز کہ پلاننگ اور لیک آف پلاننگ نظر آئے گی. دے کیم اپ ود اے پلان. انہوں نے بابر کو چوتھے پانچویں سٹمپ سے باہر نکالا, جو ان کو ہمیں پتہ ہے کہ وہ ایک ویک ان کا زون بنتا ہے. اینڈ دین اسپیشلی اگینسٹ سائم آپ دیکھیں کہ انہوں نے 2 فیلڈر پیچھے رکھے ہوئے تھے. 2 ہی فیلڈر الاؤ ہوتے ہیں. انہوں نے اسکوئر لیگ بھی پیچھے رکھا, انہوں نے مڈ وکٹ بھی پیچھے رکھا, اینڈ دین دے اسٹارٹڈ بولنگ ان سلو باؤنسر, کیونکہ ان کو سب کو پتہ ہے کہ وہ کوئک ہینڈ ہیں, وہ جلدی جاتے ہیں بال کو دیکھ کے. تو جہاں پہ ان کو پیس آف کی جائے گی تو وہ وہی ہوا, سلو باؤنسر ہوا, ایک لگی وہ گیپ میں گر گئی, بٹ دوسرا پھر سلو باؤنسر ہوا. انہوں نے وہ ٹرائی کیا, کیونکہ وہ اس طرح کے بیٹسمین ہیں جتنی تیز آپ بال کریں گے نا وہ اس کو کوئک ہینڈ کے ساتھ وہ فلک کر دیتے ہیں, بٹ جہاں پیس آف ہوگی ہی اسٹرگلز. تو وہی ہوا. تو بیسیکلی اسلام آباد کے بارے میں اگر آپ بات کریں نا تو وہ دے آر کمنگ اپ ود پلانس, وہ چاہے بیٹنگ ہے چاہے بولنگ ہے. 3 بار ٹرافی ایسے ہی تو نہیں مل جاتی کسی ٹیم کو. اس بار اسپیشلی میں اگر مجھے جو ابھی تک میں نے 2 میچوں میں دیکھا ہے نا, وہ دے لکڈ ٹوٹلی. 5 ٹیم میں باقی بھی کھیلی ہیں, بٹ یہ ٹیم مجھے اس لیے مطلب ہر چیز میں آپ کو کوئی نہ کوئی لاجک اس کے پیچھے نظر آئے گی. وہ چاہے کوئی ڈیسیژن ہے, کوئی پلیئر کھیل رہا ہے, اگر کوئی بولنگ کر رہا ہے, کوئی بیٹنگ کر رہا ہے, ہر چیز پلان کے ساتھ ہو رہی ہے. ثنا مجھے یہ بتائیے, آپ کو لگتا ہے کہ بابر کو اوپننگ پہ ہی انسسٹ کرتے رہنا چاہیے آفٹر دیز 2 بگ فیلیئرز, 0 پہ آؤٹ ہوئے, 1 پہ آؤٹ ہوئے, یا ان کو نمبر کو دوبارہ کنسیڈر کرنا چاہیے تھوڑا نیچے آنے کے بعد؟ دیکھیں T20 کرکٹ میں اگر آپ اوور آل اب دیکھیں جس طرح کی وہ کھیل چکے ہیں, ان کا زیادہ تر تو مین اوپنر پہ ہی بنتا ہے بابر اعظم کا, کیونکہ T20 ایک ایسا فارمیٹ ہے جو نیچرلی ان کے لیے نہیں آتا. ان کے نیچرل فارمیٹس جو ہیں وہ ون ڈے اور ٹیسٹ کرکٹ کے اندر ہے. T20 میں اوپننگ میں فائدہ کیا ہوتا ہے کسی بھی بیٹر کو, کیونکہ 2 فیلڈر اوپر ہوتے ہیں, نیا بال ہوتا ہے, ذرا ہارڈ ہوتا ہے, آپ گیپس میں ڈال سکتے ہیں. تو اس میں اوپر سے اگر آپ کو 20-25 رن کا سٹارٹ مل جائے تو بیچ میں آپ رن بال بھی کھیلیں تو آپ کی اننگز بری نہیں لگتی, آپ کی اننگز ٹھیک لگتی ہے. اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو بابر کے لیے اپنے پرسنلی سوٹیبل شاید وہ نمبر ہے. اگر ٹیم کے لیے دیکھا جائے تو ہو سکتا ہے کہ آپ حارث اور سائم سے کروا دیں اوپن, اور پھر بابر کو 1 ڈاؤن لے آئیں کہ چلو ادھر آ کے وہ ایک ڈفرینٹ فارم آف اننگز کھیل رہے. پر پشاور زلمی کی اگر ہم بات کرتے ہیں, وہ پلاننگ کی جو بات سہیل بھائی نے کی ہے, ایک مائیکل اوون ہے, وہ پہلے میچ میں جاتے ہیں 7 نمبر پہ, جا کے وہ رنز بناتے تھے, ان کو آپ 1 ڈاؤن بھیج دیتے ہیں. اگر آپ کے 2 میچز کی بھی پلاننگ پوری نہیں تھی, آپ نے اتنی چینجز اپنے بیٹنگ آرڈر میں بھی کر دی, تو اس سے نظر آتا ہے کہ آپ پینک, آپ کا بٹن دبا ہوا ہے. TKC جو ہیں ٹام کالر, کیڈمور, اگر وہ کھیل رہے ہیں تو ان کو ٹاپ 4 میں کھیلنا چاہیے. اگر نہیں وہ ٹاپ 4 میں کھیل سکتے, آپ ان کو باہر بٹھا دیں. ان کو 5 نمبر پہ کھلانے کی تو مجھے سمجھ نہیں آتا. یہ جو آپ نے ورڈ یوز کیا ہے پینک, یہ آج نظر آ رہا تھا, اور یہ پہلے 5 اوورز میں ہی ہم ان کی شکلوں پہ دیکھ چکے تھے جب کچھ ان کے فیور میں نہیں جا رہا تھا. اسلام آباد کی جو فارم لگی ہوئی تھی, آئی تھنک پشاور ریئلی ور in that panic mode. But اگر ہم پشاور کی بات کنٹینیو کریں, one positive for پشاور today was محمد حارث. Unfortunately وہ اس پرسوٹ میں جو سکسیزفل نہیں ہو سکے, کوئی پارٹنرشپ بھی اسٹچ نہیں کر سکے, بٹ ان کی ایک سول جو وارئر والی اننگس تھی, 87 of 47 balls, 12 fours and 4 sixes. سہیل, محمد حارث کے بارے میں آپ کا کیا اوپینین ہے؟ اوبویسلی ون آف آور ینگ ٹیلنٹس, اینڈ انہوں نے جس طرح کی انٹرنیشنل پرفارمنسز کچھ دی ہیں, میموریز میں تو ہم سب کے ہیں, بٹ کیا اب اس PSL کے تھرو وہ کچھ اسپیشل کر سکتے ہیں؟ اگر مجھ سے آپ پوچھیں گی تو مجھے حارث کے ساتھ جو کچھ ایشوز ہیں, ایشوز یہی ہیں کہ وہ اب آج جس طرح کی اننگ کھیلی, آپ ہر بال پہ جب چلاتے ہیں نا تو یہی ہوتا ہے 10 میں سے 1 اننگ آپ کی ہوتی ہے, اینڈ دیٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل آن ٹاپ لیول. آپ یس وہ میں نے آئی ڈو بیک پلیئرز ہو پلے ہائی رسک کرکٹ, ان کو آپ کو تھوڑا سا فیلئر کا بھی آپ کو مارجن دینا ہوتا ہے, بٹ
پھر بھی پرسنٹیج کچھ نہ کچھ آپ کو شو کرنی آپ کو ہوتی لگتا ہے ہے. unnecessary risk بہت لیتے ہیں؟ زیادہ اچھا. بہت زیادہ ہائی رسک کرکٹ کھیلتے ہیں, اور اتنی ہائی رسک کرکٹ آپ افورڈ نہیں کر سکتے, اسپیشلی آن ٹاپ لیول. یہ ٹاپ لیول تو ہے, لیکن انٹرنیشنل کرکٹ میں اگین وہی کہ آپ کنٹری کے ٹاپ 5 بالرز کے اگینسٹ بیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں, وہ بڑی پلاننگ کے ساتھ آتے ہیں. وہاں پہ آپ ہر بال پہ ہٹ نہیں مار سکتے. یس وی آل اگری کہ آپ انٹینٹ فل پلیئر ہیں, آپ دنیا کے باقی بھی انٹینٹ فل پلیئر دیکھ لیں نا, دے اسٹل رسپیکٹ گڈ بال, یا ایک سرٹن بالر جو آپ جس کے خلاف آپ کو یو فیل کہ وہ مجھے ٹف ٹائم دے رہا ہے, آپ دوسرے کو ٹارگٹ کر لیتے ہو. تو کہیں نہ کہیں وہ کل میں نے اسمارٹنیس کی بات کی تھی نا, تو مجھے ان میں وہ اسمارٹنیس کا ایلیمنٹ مسنگ نظر آتا ہے. But do you think کہ وہ He یہ plays- چیز سیکھ سکتا ہے ایک پلیئر؟ It can be learned. آف کورس وائی ناٹ. ٹیلنٹ آپ کسی کو نہیں دے سکتے, یہ باقی جتنے بھی ایلیمنٹ ہے نا, یہ آپ سیکھ سکتے اگر ہیں تو آپ سیکھنے کی کوشش کریں گے تو آپ سیکھ سکتے ہیں. میں کسی کو بالر, کسی کو ٹیلنٹ میں نے کہا نا میں دے نہیں سکتا, بٹ کوئی جس کے پاس ہوگا نا تو ٹیکٹکس آپ سکھا سکتے ہیں. میں نے کل شاہین کے بارے میں بات کی کہ وہ لیکنگ ان ٹیکٹکس, تو ٹیکٹکس آپ بتائے جا سکتے ہیں, بٹ کسی کو بالر آپ زیرو سے ہیرو نہیں بنا سکتے. سو حارث آرام سے سیکھ سکتے ہیں یہ چیز, بٹ آپ اگر سیکھنے کی کوشش کریں, اگر آپ سٹبن ہوں, آپ کہیں نہیں میرا تو یہی سٹائل ہے, میں ایسے ہی کھیلتا ہوں, تو پھر مشکل ہو جاتا ہے. ٹوڈے ہی پلیڈ سپرب اننگ وچ شوز کہ ٹیلنٹ ان کے پاس ہے. اگر وہ تھوڑا سا اسمارٹ ہو جائیں تو آئی تھنک کہ ان کی جو ریشو ہے سکسیس کی تھوڑی سی امپروو ہو جائے, تو ہی از اے گریٹ آپشن ان T20 کرکٹ فار پاکستان اینڈ ہی کین سرو اس. بفور وی گو آن ٹورڈز دا بریک, دو کوئکلی چیزیں, ایک تو عماد نے 3 آؤٹ کیے اور شاداب نے 2 آؤٹ کیے, ان کے اوپر کوئکلی اگر میں آپ نا مجھے اس کچھ دن بتائیں. ثنا سے یہی بات کر رہا تھا کہ عماد یوز ٹو بی اے اونلی ون ڈائمینشن بولر, کہ نیا بال کرائیں گے تو ٹھیک ہے, اس کے بعد وہ ہی کانٹ بول. بٹ اب یہ جو پچھلے وہی عامر والی بات بھی میں نے کی کہ آپ سیکھتے ہیں نا, اب جو انہوں نے وہ لوپی آف اسپن جو لیفٹ آرم آرتھوڈکس کی وہ ایک ہے وہ سیکھی ہے, اس نے ان کو اتنا کمپلیٹ بولر اب بنا دیا ہے کہ آپ ان کو اب کسی بھی اسٹیج پہ بولنگ کروا سکتے ہیں, اینڈ ہی کین ڈو دیٹ سکسیزفلی. اس سے پہلے صرف یہ تھا کہ ان کو آپ نے پاور پلے میں نئے بال کے ساتھ بولنگ کرانی ہے, اگر وہ نہیں کرائیں گے تو مڈل میں, کیونکہ وہ صرف تیز بال کرتے تھے. جب سے انہوں نے یہ ایک ویریشن ایڈ کی ہے, اس نے ان کی ٹوٹلی بولنگ کو چینج کر دیا ہے. اور اب آپ لیٹلی پچھلے 1-2 سال سے ان کو دیکھ لیں, جہاں پہ بھی وہ کرکٹ کھیلے ہیں, ہی از بین سو سکسیزفل, ہی از بین ٹیکنگ وکٹس. Except playing for Pakistan. امریکہ میں ورلڈ کپ جو ایک کھیلا, ہی وہ ایک ایونٹ کھیلے ہیں, کوئی اتنی زیادہ کرکٹ نہیں کھیلے, بٹ لیگ کرکٹ جتنی بھی یہ پچھلے 2 سال میں کھیلے ہیں نا, عماد وسیم واز نون ایز اے اکنامیکل بالر, ناؤ ہی اسٹارٹیڈ ٹیکنگ وکٹس. یہ اس ایک بال سیکھنے نے ان کی بالنگ میں وہ ڈفرینس کریٹ کیا. آئی تھنک ثنا کین ایڈ بیکاز شی واز اسپنر ایز ویل, بٹ دیٹس مائی اوپینین. بالکل, آئی تھنک آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اور دونوں کو میں دونوں کی بات اکٹھی ملاؤں گی, چاہے وہ محمد حارث کی ایز اے بیٹر بات کریں, ہم ایک بولر کی بات کریں. جو آپ کی انٹرنیشنل کرکٹ ہوتی ہے اس میں ایک چیز بالکل نہیں چلتی, اینڈ دیٹس پریڈکٹیبلٹی. جو بات ہو رہی ہے کہ اگر ایک بولر کو پتہ ہے, مجھے ایز اے بولر پتہ ہے کہ اس نے ہٹ ہی مارنی ہے, ہر بال پہ ہٹ مارنی ہے, اس کو بولنگ کرانا بہت آسان ہے ایسے بیٹر کو. اگر مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ سنگل سافٹ ہینڈ سے سنگل لینے جا رہی ہے, رسٹ استعمال کرے گا, کٹ پہ سویپ مجھے یا ریورس سویپ پہ جائے گا یا نیچے آئے, اس بیٹر کو کرنا مشکل ہو جاتا ہے, بیکاز اب آپ کو یہ نہیں پتا کہ وہ کس موڈ سے کھیلے گا ہر بال. اسی طرح ایز اے بولر اگر عماد وسیم کو, پہلے والے عماد وسیم کو دیکھیں تو ساری دنیا کو پتا تھا وہ عام بال کریں گے, ان کا بال اندر آئے گا, وہ اسپن اوے نہیں کریں گے رائٹ ہینڈر سے. تو کیا ہو گیا, ان کو آہستہ آہستہ ریڈ ہونا شروع ہو گیا. لیکن دا مومنٹ ہی اسٹارٹیڈ فلائٹنگ دا بال, دا مومنٹ ہی اسٹارٹیڈ ٹیکنگ دا پیس اوے فرام دا بال, اور وہ بھی کنٹرول کے ساتھ, تو پھر ایز اے بیٹر آپ کے دماغ میں ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ میں سویپ پہ بیٹھوں گی نہ بیٹھوں, تیز والا بال